حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں کہ سارے لوگ، ساری بادشاہت، سارے لوگ جلانے کے اوپر تل گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت مدد اللہ نے کی خود۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک مسلمان تھے، میرے نام جو ہے نا میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک مسلمان جہاد کے اندر شامل تھے، تو کافروں نے اس مجاہد کو پکڑ لیا، کہا اس کو عبرتناک سزا دیں گے، ہمارے کافروں کو قتل کیا ہے، اس کو عبرتناک سزا دیں گے۔ کافروں نے کیا کیا، بڑا مجمع جمع کیا کہ آؤ اس مسلمان کا حشر دیکھو، ہم کیسے اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دیگ جو ہے نا اس کے اوپر رکھی، آگ کے اوپر، اور اس مسلمان کو باندھ کے دیگ کے اندر ڈال دیا، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا، نیچے سے آگ جلا دی کہ اس دیگ کے اندر جل کر کوئلہ ہو جائے۔ اب اس مسلمان نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، ایسا ہوا کہ ایک دم طوفان آیا، آندھی آئی، بارش آئی، آگ بجھ گئی۔ اس آندھی اور طوفان نے اس دیگ کو اٹھایا، اس علاقے سے دور لے جا گئی، جا کے جہاں کافروں کی بستی تھی وہاں جا کے جو ہے نا اس نے گرایا ہوا نے، تو دیگ کے اندر سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ کافر جمع ہو گئے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، آ کے دیگ کا ڈھکن کھولا، دیکھا تو ایک مسلمان اندر بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو کھولا، کہا کہ بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی میں ایسے ہی کافروں نے مجھے پکڑا تھا، اللہ کو میں نے پکارا، اللہ نے میری مدد فرمائی۔ تو اس کو دیکھ کر پورے علاقے والے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ آدمی جب حضرت عمر کے دربار میں آیا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا، حضرت عمر نے جہاد کے اس محاذ کے حالات پوچھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بھائی ہمارے ایک مسلمان کو کافروں نے آگ کے اوپر ڈالا تھا، دیگ میں ڈال کے، آپ اس مسلمان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس امت کے اندر ایسا آدمی پیدا کیا کہ جس کے ساتھ اللہ نے ایسی مدد کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی، ان کو بھی آگ سے بچا لیا تھا، ہمارے اس مسلمان کو بھی اللہ نے آگ سے بچایا۔ تو ہمیں مانگنا نہیں آتا بھائی، اخلاص کے ساتھ سارے تعلقات کو توڑ کے اللہ سے کہو کہ اللہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، اللہ تو مجبور نہیں ہے، اللہ ہماری بے بسی کو، ہماری ان مجبوریوں کو تو ہی ختم کرنے والا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر جو ہے نا با اختیار نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے با اختیار، سب مجبور ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا؟ اللہ کا عجیب نظام ہے قدرت کا کہ باپ دادا دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اولاد آتی ہے دنیا کے اندر آباد ہوتی ہے، ان کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا نا اور دنیا میں بسانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اتنا انسان آئیں گے کیسے دنیا کے اندر؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی آدمی بھی اگر فوت نہ ہوتا تو آج شاید ہمارے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ہوتی۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اتنا انسان بنائے گا، یہ دنیا میں سمائیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اپنا نظام ہے، قدرت ہے، پہلے والے چلے جائیں گے، موت طاری کر دوں گا، بعد والے ان کے خلیفہ آئیں گے، جگہ کھلی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر انسانیت کے اوپر موت طاری نہ ہوتی تو آج یہ دنیا کی یہ ترقیاں بھی نہ ہوتی شاید، اور یہ نظام بھی نہ ہوتا۔ باپ دادا چلے جاتے ہیں، اولاد آ کے محنت کرتی ہے، وہ اور دنیا کو ترقی دیتی ہے، خوبصورت بناتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں، ہمارے دادا پر دادا کے زمانہ میں اتنا زمینیں آباد نہیں تھی۔ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں ہمارے دادا پر دادا کے زمانہ میں اتنی دنیا آباد نہیں تھی۔ اب کتنا رونق بارونق ہو گئی ہے، کاروبار بڑھ گئے ہیں، آبادیاں بڑھ گئی ہیں، زمینیں آباد ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے دنیا کے اندر۔ یہ کون ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرے، بے بسوں کی بے بسی کو دور کرے اور جو ہے نا اس طرح دنیا کا نظام چلائے؟ کوئی اور ہے؟ ایک اللہ کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل